شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام ہیں محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے۔ محمد مصطفیٰ اپنے جانشینوں اور اپنے اوصیاء کا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ یاد رکھو میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے۔ گویا پہلے سے لے کر آخری تک کل کے کل اپنی کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے حلم میں، اپنے علم میں، بلکہ ہر اچھائی میں تجھے محمد مصطفیٰ کی صورت دکھائی دیں گے۔ اس لیے جس دور میں بھی تجھے ہادی کے بارے میں جاننے میں مشکل درپیش آ جائے، تو جو شخص بھی اس دور میں میرا وارث، میرا جانشین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، اس کے کردار کو دیکھنا۔ اگر اس کا کردار مجھ جیسا ہے تو جان لینا یہ میرا جانشین ہے۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس جانشین کا تذکرہ کرنا ہے، اس کا نام موسیٰ ہے، لیکن لوگ کبھی کاظم کہتے ہیں، کبھی صالح کہتے ہیں، کبھی ہادی کہتے ہیں، تو کبھی متقی کہتے ہیں۔ کوئی ان کا اخلاق کتنا بہترین ہے، ان کا کردار اتنا بہترین ہے کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، اور اتنا شدید بغض رکھتا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی بدزبانی اور گستاخی کرتا تھا۔ تو امام علیہ السلام کے شیعہ جب اس کی یہ باتیں سنتے تھے تو ان کے دل بہت کڑتے تھے، انہیں غصہ آتا تھا، لیکن امام کے حکم کے تابع تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایک دن آتے ہیں امام علیہ السلام کے پاس اور امام سے کہتے ہیں کہ مولا، اس شخص کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم اسے قتل کر دیں۔ امام علیہ السلام نے جب ان کی باتوں کو سنا تو امام علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے سے روکا۔ پھر امام علیہ السلام بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور اس شخص کے کھیتوں کی جانب چل پڑتے ہیں۔ وہ شخص کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ جب امام علیہ السلام کی سواری کو آتے دیکھتا ہے تو دور سے شور مچانا شروع کر دیتا اور گستاخی کرنا شروع کر دیتا اور کہتا ہے کہ اپنی سواری کو میرے کھیت سے باہر نکال دو۔ امام علیہ السلام نے اس کی باتیں سن رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی سواری کو اپنے راستے پہ گامزن رکھا۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام اس کے قریب پہنچ گئے، جا کر اسے سلام کیا، اس سے حال احوال پوچھا، اس سے اچھے طریقے سے باتیں کرنے لگے۔ پھر اس سے ایک سوال کیا کہ یہ جو تیری زمین ہے، میں جانتا ہوں کہ تو نے قرض پہ خریدی ہوئی ہے، تو کتنا قرض دے کر خریدی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ مولا 100 دینار میں خریدی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے سوال کیا، تجھے کیا امید ہے، تجھے یہاں پہ کاشتکاری کر کے، کھیتی باڑی کر کے کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ کہتا ہے 200 دینار تو مل ہی جائیں گے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے 300 دینار کی تھیلی اپنی جیب سے نکالی اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، اور خود اسے خدا حافظ کہہ کے چلنے لگے۔ جب امام علیہ السلام جا رہے تھے تو پیچھے سے اس شخص نے، کہ جس کی زبان سے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے گستاخیاں نکلتی تھیں، وہی شخص پیچھے سے آواز دے کر اور بلند آواز سے پکار کے یہ کہتا ہے: اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اے اللہ رب العزت تو ہی بہترین جاننے والا ہے کہ رسالت کا مرتبہ کس کو زیب دیتا ہے۔ گویا یہ خود اعلان کر رہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء بنایا تو وہ اللہ رب العزت ہی بہترین جاننے والا تھا کہ محمد کے سوا کوئی تمام انبیاء کا سردار ہونے کا اہل نہ تھا۔ اور گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ان کی ذریت میں 12 جانشین رکھے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کس کو محمد مصطفیٰ کا جانشین بنایا۔ اگر علی کو محمد مصطفیٰ کا جانشین بنایا تو علی بھی اس کے اہل ہیں، موسیٰ کاظم بھی اس کے اہل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت عطا کی ہے، تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔